یہ حدیث بڑی مشہور ہے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل والے چیپٹر میں، صحیح مسلم 6409، کہ ابو سفیان جب ایمان لے کر آئے تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا اے نبی علیہ السلام، مسلمان مجھ سے تو نہ صحیح طریقے سے گفتگو کرتے ہیں اور نہ ہی میرے پاس بیٹھتے ہیں، تو میری کچھ خواہشات ہیں، اگر آپ وہ پوری کر دیں تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کا دل میری طرف مائل ہوگا۔ ظاہر ہے پوری زندگی ابو سفیان نے نبی علیہ السلام کی مخالفت کی۔ ابو جہل تو صرف بدر میں آیا تھا نا، اس کے بعد ساری جنگیں ابو سفیان نے لڑی تھی، فتح مکہ کے موقع پہ وہ مسلمان ہو گیا، تو ظاہر ہے کوئی سوئچ تو آن نہیں ہونا تھا کہ ایک دن میں ہی لوگ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے۔ تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں، انہوں نے کچھ یعنی ریکویسٹ کی، ان میں سے ایک ریکویسٹ یہ تھی کہ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا منشی بنا لیجئے۔ یہ یعنی علامہ وحید الزمان صاحب کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں، یہ منشی کوئی نٹوریس ورڈ نہیں ہے، اسسٹنٹ کہہ لیں، کلرک کہہ لیں انگلش میں، یعنی اپنا اسسٹنٹ رکھ لیں، چونکہ یہ کاتب بھی تھے تو ان کو کاتب کے طور پہ آپ رکھ لیں۔ تو اس حدیث کے اینڈ پہ جو راوی ہے نا زمیل، ان کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابو سفیان اس دن جو کچھ نبی علیہ السلام سے مانگ رہا تھا نا، آپ اس کے جواب میں ایگری کرتے جا رہے تھے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ انکار نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے سفارشی طور پر ابو سفیان نے اپنے بیٹے معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جو ہے نبی علیہ السلام کے منشی کے طور پہ، اسسٹنٹ کے طور پہ، کاتب کے طور کے اوپر بھرتی کروایا۔ باقی وہ کاتب وحی اور باقی ڈیٹیلز وہ میرا کلپ آپ دیکھ لیں، حضرت معاویہ کے بارے میں لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، کیا حضرت معاویہ کاتب وحی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو میں نے بتایا کہ ہاں کاتب وحی تھے، لیکن ساتھ کچھ اور حقائق بھی جڑے میں جو آج میں ڈسکس نہیں کروں گا۔ اچھا، اس حدیث کی شرح میں صحیح مسلم 6409 میں آپ ذرا ورڈ بائی ورڈ اہل حدیث عالم علامہ وحید الزمان کے کومنٹس اور اہل حدیث ہی چھاپ رہے ہیں، یہ ذرا سنیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن خلق تھا، یعنی آپ علیہ السلام کا حسن اخلاق تھا اور مصلحت بھی تھی، کیونکہ ابو سفیان کافروں کا سردار تھا، اس کی تالیف قلب بھی ضروری تھی۔ ہر چند ابو سفیان کا اسلام پہلے پہل تو جان کے ڈر سے تھا، مگر بعد میں شاید وہ پختہ ہو گیا ہو، اور جب آدمی اسلام لایا تو اس کے قصور اور کفر کے وقت کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو وحشی قاتل حمزہ کا بھی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اس پر بھی ابو سفیان کا خاندان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیشہ دشمن رہا۔ ابو سفیان عمر بھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑتا رہا اور صدہا مسلمانوں کو اس نے شہید کیا، اور اس کے بیٹے معاویہ ابن ابی سفیان نے جناب امیر المومنین خلیفہ برحق علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ کیا اور جنگ صفین میں ہزاروں مسلمانوں کا خون کیا، اور پھر اس کے بیٹے یزید نے تو ستم ہی ڈھایا، سیدنا حسن کو زہر دلوایا اور سیدنا حسین کو ایسے ظلم سے شہید کرایا جس کا حال لکھنے سے قلم کانپتا ہے۔ علامہ وحید الزمان صاحب لکھ رہے ہیں کہ حسن و حسین کے قاتل کون ہیں؟ آل امیہ، اور دیکھیں وہ کہندے پورا خاندان پڑ کے رکھ چھڑیا ہے، انہوں نے کہا دادا جڑا ہے وہ نبی نال لڑدا رہا، پیو یزید دا جڑا ہے وہ علی نال لڑدا رہا، تے پتر نے حسن حسین نو شہید کروایا، جس کا حال لکھنے سے قلم کانپتا ہے۔ پھر یزید کے بعد سارے خلفائے بنو امیہ سوائے عمر بن عبدالعزیز کے خاندان نبوی کے دشمن ہی رہے اور ہمیشہ درپے ایذا ہی رہے، اور دنیائے ادنا کے واسطے اپنی آخرت کو تباہ کرتے رہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ انہوں نے لکھا ہے ساتھ۔ تو بس میرے خیال ہے اس پہ مجھے مزید کوئی کمنٹس دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا ریفرنس بھی علامہ وحید الزمان صاحب کا صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5976 اور 5977، اور یہ بخاری میں بھی اس کا کچھ حصہ ہے، کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے خطبہ دیا اور فرمایا مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ، البتہ مجھے ڈر ہے کہ دنیا کی محبت تم پر غالب آ جائے گی، دنیا کے خزانے تم پر اللہ کی طرف سے کھول دیے جائیں گے، اور پھر تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح اگلی امتوں نے کیا، اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلی امتیں تباہ و برباد ہوئی۔ اب یہ بڑی سخت حدیث تھی، اس حدیث پہ کامنٹس کر رہے ہیں علامہ وحید الزمان صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5976 اور 5977، اس کے فٹ نوٹ پر لکھتے ہیں ورڈ بائی ورڈ، اور دنیا کے واسطے آخرت کا خیال چھوڑ دو گے۔ مسلمانوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند روز بعد ہی یہ ایسے کام شروع کر دیے
اور آپس میں پھوٹ کی بنا ڈال دی، یعنی پھوٹ کی بنیاد ڈالی۔ معاویہ حضرت علی سے لڑے اور یزید نے خاندان نبوت کو تباہ کیا۔ یہ اہل حدیث عالم، یہ تو جب سے انڈیا اور یہ جو سعودیہ اور ایران کی ٹسل شروع ہوئی ہے نا، تو یہ تھوڑے اہل حدیث اس طرف گئے ہیں، ورنہ پرانے اہل حدیث جتنے بڑے محب اہل بیت ہیں، نہ بریلوی ہیں نہ دیوبندی ہیں۔ اور حجاج نے عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا اور فتنوں کی تار بند گئی۔ اس روز سے آج تک مسلمانوں کا وہی حال ہے کہ کسی ایک خلیفہ پر سب اکٹھے نہیں ہو سکے، آخر کافر موقع پا کر ان پر غالب ہوئے اور ان کی قوت کو خاک میں ملا دیا۔ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اب انہی کے روحانی شاگرد ہیں سید داود راز، جو کمبائنڈ جمعیت اہل حدیث انڈیا پاکستان کے صدر تھے اور علامہ وحید الزمان صاحب کو اپنا مرشد مانتے ہیں۔ جگہ جگہ وہ صحیح بخاری کی شرح میں ان کے ریفرنسز کوٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے صحیح بخاری کی شرح جو 8 جلدوں میں موجود ہے، اس میں بخاری کی شرح میں 4359 نمبر حدیث ہے بخاری کی۔ اس کی شرح کرتے ہوئے کیا لکھتے ہیں؟ یہ بخاری کی حدیث ہے کہ جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے سفر پہ تھے اور اسی دوران نبی الاسلام کی پیچھے ڈیتھ ہو گئی اور حضرت ابوبکر کو خلیفہ چن لیا گیا، اور ابھی یہ مدینہ شریف آئے نہیں تھے۔ تو راستے میں ان کی ملاقات ذو امر نامی ایک شخص سے ہوئی جس تک آلریڈی نبی الاسلام کی وفات کی خبر پہنچ چکی تھی۔ وہ بڑا جہاندیدہ بندہ تھا، اس کے پاس یعنی علم بھی تھا۔ انہوں نے بڑے حسن سلوک کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کیا، تو جاتے جاتے اس نے نا ان کو ایک نصیحت کی جو بخاری میں 4359 نمبر حدیث کے اندر امام بخاری نے نقل کی ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ چونکہ تم نے مجھ پر احسان کیا ہے، میں تمہیں ایک بات بتاؤں گا کہ تم اہل عرب اس وقت تک خیر و بھلائی کے ساتھ رہو گے جب تک تمہارا طرز عمل یہ ہوگا کہ جب تمہارا کوئی امیر وفات پا جائے تو تم اپنا کوئی اور امیر مقرر کر لو، لیکن جب امارت کے لیے تلوار تک بات پہنچ جائے گی تو تمہارے امیر بادشاہ بن جائیں گے۔ وہ بادشاہوں کی طرح غصہ ہوا کریں گے اور انہی کی طرح خوش ہوا کریں گے، یعنی جب خلافت ختم ہوگی اور ملوکیت آئے گی پھر وہ دنیا دار بادشاہ ہوں گے۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ کانت بالسیف کانوا ملوکا یغضبون غضب الملوک ویرضون رضا الملوک۔ اس پہ حدیث مکمل ہوئی ہے۔ اس کی شرح میں سید داود راز کیا لکھتے ہیں؟ ذو امر کی آخری نصیحت جو یہاں مذکور ہے وہ بالکل ٹھیک ثابت ہوئی۔ خلفائے راشدین یعنی ابوبکر، عمر، عثمان و علی کے زمانے تک خلافت مسلمانوں کے مشورے اور صلاح سے ہوتی تھی۔ اس دور کے بعد کسرا اور قیصر کی طرح یعنی رومن اور پرشین امپائر کے ہیڈ جس طرح اپنے بچوں کو خلیفہ بناتے تھے، ان کی طرح طاقت کے بل پر بادشاہ بننے لگے اور مسلمانوں کا شرازہ منتشر ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت یزید کا اعلان کیا تو کئی بابصیرت صحابہ نے ان کو صاف کہہ دیا تھا کہ آپ سنت رسول کو چھوڑ کر کسرا اور قیصر کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ یہ بخاری میں ہے 4827 نمبر، میں نے اپنے پمفلٹ میں ساری حدیثیں ڈالی ہیں، آپ کو تعارف بھی کروا دوں گا۔ یہ داؤد راز لکھ رہے ہیں کہ قیصر و کسرا کی جو طریقہ تھا ان کو کس نے زندہ کیا۔ بہرحال اسلامی خلافت کی بنیاد امرہم شورا بینہم پر ہے، جس کو ترقی دے کر آج کی جمہوریت لائی گئی ہے۔ اگرچہ اس جمہوریت میں بہت خرابیاں ہیں، تاہم شورا کی ایک ادنا جھلک ہے، اور میرا بھی یہی موقف ہے کہ جو اسلامک ڈیموکریسی ہے یہ خلفائے راشدین کی ایک ماڈرن فارم ہے خلافت راشدہ کی، اور یہ دیکھ لیں سید داؤد راز صاحب نے بھی یہی لکھا ہوا ہے الحمدللہ۔ یہ 3 ریفرنسز تھے اہل حدیث علماء کے۔ اب یہ ٹاپک ایسا ہے کہ میں اس پہ گھنٹوں فی البدی بول سکتا ہوں، آپ کو پتہ ہے میری تو اسپیشلٹی جن ٹاپکس میں ان میں یہ بھی ہے ایک، لیکن ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ میں آپ کو صرف ایک ریسرچ پیپر کا ہی تعارف کرواؤں گا جو میں اکثر کرواتا ہوں۔ یہ میرا ریسرچ پیپر ہے میرے بھائیوں، ریسرچ پیپر نمبر 5B، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں۔ 72 کیا میں نے نسبت لی ہے شہدائے کربلا کی نسبت سے، ورنہ اس میں احادیث 200 سے زیادہ ہیں۔ اکثر احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں، عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، فارسی کا کام بھی ہونے والا ہے، پشتو اور بنگالی میں بھی لوگوں نے کام شروع کر دیا ہے الحمدللہ۔ میں نے اس میں ٹروتھ ریویل کیا ہے، یہ جعلی پس منظر نہیں، خیالی پلاؤ نہیں ہے۔ اور یہ ایک عبداللہ ابن سبا تھا، پوری امت کی مت مار دی اس نے، ایک کریکٹر گھڑا جو کہ مولا علی کے دور میں آیا تھا، شہادت عثمان میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، صرف آل امیہ کی بدماشیوں کو چھپانے کے لیے انہوں نے یہ ایک جھوٹ گھڑا۔ اس کو تو مولا علی نے خود قتل کروایا تھا عبداللہ ابن سبا کو، وہ بعد کی پیداوار ہے۔
اس کو کھاتے میں ڈال دیا. میں نے یہ سارا ٹروتھ احادیث سے ریویل کیا ہے. یہ کوئی بنو امیہ یا بنو عباس کی لکھوائی ہوئی تاریخ نہیں ہے, یہ وہ احادیث کی کتابیں جو سامنے رکھی ہوئی ہیں. کیوں؟ کیونکہ نام ہے وہابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. اس میں آپ کو خلافت راشدہ کا پتہ چلے گا, شہادت عثمان کے اصلی اسباب کیا ہے وہ پتہ چلیں گے, جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر مولا علی کی حقانیت پتہ چلے گی, شہادت حسن کے بارے میں احادیث مل جائیں گی. آج جتنی احادیث میں ڈسکس کروں یہ ساری اس کے اندر موجود ہے. صلح حسن کی شرائط کیا تھی جن کو پورا نہیں کیا گیا, شہادت حسین علیہ السلام, یہ پوری ڈیٹیلز آپ کو انشاءاللہ 200 احادیث اس کے اندر مل جائیں گی. یہ آپ سافٹ کاپی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ جائیں, بکس اینڈ ریسرچ پیپرز والے پورشن میں جائیں, 5B ریسرچ پیپر ہے, ساری زبانوں میں آپ ڈاؤن لوڈ کریں, جو مینلی ہیں عربی میں, اردو میں, ہندی میں اور انگلش میں. اور آپ اس کی ہارڈ کاپی بھی گھر میں مفت منگوا سکتے ہیں. اس کے لیے آپ فون کریں ہمارے عثمان بھائی کو. ان کے فون کی ٹائمنگ ہے صبح 9 سے لے کر 9:45 بجے تک روزانہ, اور شام کو عصر سے لے کر مغرب تک. ان کا نمبر ہے +92 321 5900 162. پاکستان میں کریں گے تو 0321 5900 ان کو کال کریں. انشاءاللہ یہ ڈاک میرے تمام ریسرچ پیپرز انکلوڈنگ 5B آپ کے گھر انشاءاللہ بالکل مفت آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی, تو آپ منگوا سکتے ہیں. میرے بھائیو 5B ریسرچ پیپر میں ہی 50 نمبر سیریل کے اوپر وہ حدیث موجود ہے جس میں ذکر ہے کہ حسن ابن علی کو زہر دے کر شہید کیا گیا. اور یہ حدیث جو ہے وہ المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 37,359 ہے, اور جو مکتبہ رحمانیہ نے PDF چھاپا ہوا ہے نا اردو میں, اس میں ہے 38,514. وہ انشاءاللہ JPG ہم اس کے اوپر ڈسپلے بھی کر دیں گے, آپ کو وہ حدیث نظر آ جائے گی. یہ حدیث المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے اور المستدرک للحاکم میں بھی ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4816. اور ہمارے جیلم شہر کے بہت بڑے ایک محدث شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس, شیخ زبیر علی زئی صاحب کے شاگرد ہیں. انہوں نے اس حدیث کی سند کو صحیح ڈکلیئر کیا, اور ان کا رسالہ ہے السنہ 26 نمبر میں انہوں نے یہ حدیث نقل کی. اور اس کے باقی بھی انہوں نے کئی ایک طریق تھے, ان کے سارے ریفرنسز اس کے اندر کوٹ کیے. انشاءاللہ ہم JPG میں وہ بھی یہاں پر ایڈ کر دیں گے کہ حسن ابن علی کو زہر دے کر شہید کیا گیا. وہ حدیث آپ کو میں ورڈ بائی ورڈ المصنف ابن ابی شیبہ سے پڑھ کے سنا بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات پتہ بھی چل جائے. حضرت عمیر ابن اسحاق تابعی روایت کرتے ہیں کہ میں اور ایک آدمی, ان کا کوئی دوست تھا, حضرت حسن ابن علی کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے. حسن ابن علی اس وقت اس آدمی سے کہنے لگے کہ مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھ سے کچھ پوچھ نہ سکو, یعنی میری موت کا وقت قریب ہے, کوئی علمی بات ڈسکس کرنی ہے تو مجھ سے کر لو. آپ دیکھیں کہ علم کتنی بڑی چیز ہے. یعنی اہل بیت میں سے پھر نبی علیہ السلام کے نواسے سیدنا حسن ابن علی, وہ موت کے وقت بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی علمی بات مجھ سے ڈسکس کرو. اس لیے میں کہتا ہوں علم حاصل کرنا یا علم سکھانا یہ ہزاروں سال کی عبادت سے بہتر ہے, نفلی عبادت سے, اس سے پہلے کہ تم مجھ سے پوچھ نہ سکو. ان صاحب نے کہا کہ میں آپ سے کچھ نہیں پوچھنا چاہتا, اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت عطا کرے. راوی نے فرمایا کہ حضرت حسن کھڑے ہوئے اور بیت الخلاء میں داخل ہوئے. پھر بیت الخلاء سے واپس ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا میں تمہاری طرف نہیں نکلا یہاں تک کہ میں نے اپنے جگر کا ایک ٹکڑا پھینکا ہے جس کو میں اس لکڑی سے الٹ پلٹ کر رہا تھا. یعنی وہ ٹائلٹ گئے تو ان کو پیشاب کے اندر یا انہوں نے وامٹنگ کی, الٹی کے اندر ان کے جگر کے ٹکڑے کٹ کے نکلے, چونکہ بڑا سخت زہر دیا گیا تھا. مجھے کئی مرتبہ زہر پلایا گیا لیکن اس مرتبہ زیادہ سخت, اس سے زیادہ سخت چیز کوئی اور نہیں تھی. یعنی اس دفعہ جو مجھے زہر دیا گیا وہ بہت سخت تھا جس کی وجہ سے میرا جگر کٹ کے باہر نکلا. اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے حسن ابن علی کے ساتھ یہ ظلم کیا, حسین ابن علی کے ساتھ ظلم کیا. ان پہ اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. آمین.
حضرت عمیر تابعی کہتے ہیں اگلے دن ہم صبح کے وقت دوبارہ عیادت کے لیے گئے تو وہ اس وقت جان کنی کی حالت میں تھے، یعنی وہ حالت نزع میں تھے۔ عمیر کہتے ہیں کہ حضرت حسین علیہ السلام ان کے پاس آئے، ان کے سر کے پاس بیٹھ کے، یعنی حسن ابن علی نزع کے عالم میں لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے چھوٹے بھائی حسین ابن علی وہ ان کے سرہانے آ کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا اے بھائی جان آپ کو زہر دینے والا کون ہے؟ تو حضرت حسن ابن علی نے فرمایا کیا تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا جی ہاں۔ تو حضرت حسن نے فرمایا اگر وہ وہی ہے جس کے بارے میں میرا گمان ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سخت سزا دینے والا ہے، اور اگر وہ بری ہے تو میں یہ پسند نہیں کرتا کہ ایک بری آدمی میری وجہ سے قتل کر دیا جائے۔ یعنی انہوں نے کہا مجھے اسیسمنٹ تو ہے کہ مجھے قتل کرنے کے لیے زہر کس نے دیا ہے، لیکن چونکہ حضرت حسن کو علم غیب تو کوئی نہیں تھا نا، یہ تو آپ کے بزرگ بابوں کے بارے میں دعوے ہیں نا، تو انہوں نے کہا اگر تو میری یہ اسیسمنٹ درست ہے تو تمہیں بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ انتقام لینے والا ہے، اور اگر میری اسیسمنٹ غلط نکلی اور تم نے بدلہ لیا تو ایک مظلوم آدمی کو تم قتل کر دو گے۔ آپ دیکھ لیں موت کے نزع کے عالم میں بھی انصاف کا دامن اہل بیت اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دیتے تھے۔ تو یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، اردو میں بھی ترجمہ آ چکا ہے، پی ڈی ایف انشاءاللہ ہم اٹیچ کر دیں گے۔ المصنف ابن ابی شیبہ کے علاوہ یہ المستدرک الحاکم میں موجود ہے جس کا میں نے حوالہ الحمدللہ دے دیا۔ اب رہا میرے بھائیوں کہ حسن ابن علی کو یہ زہر دیا کس نے تھا؟ اس حوالے سے اہل سنت کی جو مین سٹریم کی تاریخ کی کتابیں ہیں، صحابہ کرام کے احوال کے اوپر کتاب لکھی گئی ہے الاستیاب، امام ابن عبد البر، المتوفی 463 ہجری، بڑی مشہور کتاب ہے۔ شام کے اندر وہ بہت بڑے یعنی اہل سنت کے امام گزرے ہیں، محدث ہیں۔ انہوں نے اس طرح کی روایتیں نقل کی ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن ابن علی کو زہر دیا تھا، لیکن سند کے اعتبار سے یہ روایتیں کمزور ہیں۔ اسی طریقے سے طبقات ابن سعد، ان سے بھی پہلے امام محمد ابن سعد المتوفی 230 ہجری، جو امام بخاری امام مسلم کے ہم اثر ہیں، طبقات ابن سعد انہوں نے لکھی ہے، اس میں بھی ملتا ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان اور یزید ابن معاویہ کے بارے میں کہ انہوں نے حسن ابن علی کو زہر دے کر قتل کروایا۔ اس کے علاوہ امام بلازری کی کتاب المتوفی 290 ہجری، انصاب الاشراف، جس سے یہ محرم کے دنوں میں جعلی روایت پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ حسین علیہ السلام نے کہا میری 3 شرطیں ہیں، یا تو مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا ہوں، یا مجھے واپس جانے دو، یا کسی مسلمان سرحد پہ جانے دو۔ کوڑ مارو ہو جڑا کوئی عزم بھی ہوئے کسی نو، وہ کتاب ہی جعلی ہے، وہ اپنے مصنف سے ثابت ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی ثابت کرنا چاہتا ہے تو سر اسی انصاب الاشراف میں لکھا ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان نے حضرت حسن ابن علی کو قتل کروایا ہے، اور کچھ بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ یزید کے باوجداد کے تابوت دوزخ کے اندر ہے، اور بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ میری شیخ زبیر صاحب کے ساتھ جب 1 to 1 اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی، ان کا کہ یہ اگر بلازری کی کتاب کو صحیح مانیں گے تو یہ حضرت معاویہ کا پھر ایمان ثابت کرنا ان کے لیے ممکن نہیں رہے گا، تو اس لیے اس کتاب سے ہی جان چھڑائیں۔ تو نہ ہم 3 شرطوں والی بات بھی جعلی، یہ بھی جعلی۔ اس طریقے سے تاریخ دمشق ہے، امام ابن عساکر، علی ابن حسین ابن عساکر، المتوفی 571 ہجری، تاریخ دمشق ان کی مشہور ہے، اس میں بھی ملتا ہے کہ حضرت معاویہ نے زہر دیا، لیکن یہ سب کی سب روایتیں کمزور ہیں، تاریخی ہیں، ہم ان کو پیش نہیں کرتے۔ البتہ سنن ابی داؤد میں ایک صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، یہ ابو داؤد پڑھی نہیں ہوئی، پڑھی بھی ہوئی ہے، انٹرنیشنل کے مطابق 4131، وہ حدیث میں ورڈ بائی ورڈ کور کروں گا آج، جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ قتل حسن کا بینیفیشری کون ہے۔ جس طرح آج کل لوگ کہتے ہیں نا وہ بے نظیر کے قتل کا بینیفیشری کون ہے، ٹھیک ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح حسن ابن علی کے قتل کا بینیفیشری کون تھا وہ ابو داؤد نے بتا دیا۔ اور دوسرا ٹروتھ ریویل ہوگا کہ مولا علی علیہ السلام کو ممبروں پر آل امیہ کے دور میں جو لعنت کروائی جاتی تھی، سب و شتم ہوتا تھا، وہ کہتے ہیں سب کا مطلب تنقید ہے، تنقید نہیں ہے۔ صحیح مسلم انٹرنیشنل کے مطابق 6229 نمبر حدیث ہے،
لعن اللہ ابو تراب، ابو تراب پر اللہ کی لعنت، نعوذ باللہ من ذالک، لعنت کرواتے تھے وہ۔ یہ لعنت کیوں کرواتے تھے؟ یہ بھی ایک کوشچن ہے نا، کہ اس سے ان کو کیا ملتا تھا؟ یہ ٹروتھ بھی آپ کو اس حدیث میں ریویل ہوگا کہ بیسیکلی وہ چاہتے تھے کہ خلافت راشدہ کا ایک بھیانک چہرہ لوگوں کے سامنے آئے، لوگ خلافت کی تلاش میں نہ رہے، ملوکیت کو قائم رکھیں، لہٰذا مولا علی پر لعنت کرواؤ۔ جب مولا علی سے لوگ متنفر ہوں گے، خود بخود ہی کہیں گے کہ یہ ملوکیت کا سسٹم، آل امیہ کا سسٹم بہتر ہے۔ یہ بھی آپ کو اس حدیث میں پتہ چلے گا، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ آل امیہ بینیفیشری ہے حسن ابن علی کے قتل کی۔ اب قاتل کون ہے؟ وہ آج کے زمانے میں بھی میرے بھائی، جب سی سی ٹی وی کیمرہ ہے، سب کچھ ہے، یہ اس طریقے سے کوئی اس کی خفیہ ویڈیو تو مطلب نہیں بنا سکتا تھا اس زمانے میں۔ تو آج کے زمانے میں بھی قاتل تک پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اس زمانے میں تو بہت مشکل تھا۔ اسی طریقے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی اسپیسیفک تو کوئی نہیں کر سکتا کہ قاتلین کون تھے، ایک اسیسمنٹ ہی ہے۔ یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے۔ یہ حدیث ہے ابو داؤد میں 4131 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اور یہ کم از کم 3 اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں میں ہے۔ سنن ابی داؤد میں ہے 4131۔ اس حدیث کو شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں، شیخ زبیر علی زئی صاحب رحمہ اللہ تعالی، جن کا کرائٹیریا صحت کا بڑا سخت تھا، وہ بھی اسے صحیح کہتے ہیں۔ اس حدیث پہ بعض ناسبیوں نے جو اعتراض کیا منکرین حدیث نے، میں انشاءاللہ وہ اینڈ پہ ڈسکس کروں گا، کیونکہ وہ عام بندوں کا ٹاپک نہیں ہے، اس لیے میں اس موضوع کی روانگی کو توڑنا نہیں چاہتا۔ ابو داؤد میں 4131، مسند احمد میں ہے 17228 عربی والے میں، مکتبۃ شاملہ میں، اور جو اردو پی ڈی ایف ہے مکتبہ رحمانیہ کا، اس میں ہے 17321۔ یہ سارے جے پی جیز انشاءاللہ ہم ساتھ اٹیچ کر دیں گے۔ اور تیسری کتاب ہے المعجم الکبیر طبرانی، اس میں امام حسن علیہ السلام کے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2628 ہے، اور مقدام بن مادی کرب والے چیپٹر میں 636 نمبر ہے۔ 2 دفعہ امام طبرانی اس حدیث کو لے کے ہیں، المتوفا 360 ہجری۔ تو یہ حدیث الحمدللہ سونے کی مہر درست ہے، اور یہ اتنی کرٹیکل حدیث تھی کہ یہ میرے جو 5B ریسرچ پیپر میں صرف یہ واحد حدیث ہے جو میں نے 2 نمبرنگ پہ ریپیٹ کی ہے، سیریل نمبر 31 پہ بھی اور سیریل نمبر 51 کے اوپر بھی، اور ایک ایک نمبرنگ پہ کئی حدیثیں ہیں۔ اس میں مثلا جو 33 نمبر ہے غدیر خم کے، میں نے 8 طرق جمع کیے ہیں۔ ویسے تو غدیر خم پہ لاکھوں لوگ میرا کلپ دیکھ چکے ہیں یوٹیوب پہ، جو میں نے کور کیے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایک ایک نمبر پہ کئی احادیث ہیں، اس لیے 200 سے زیادہ روایتیں ہیں۔ تو اس ریسرچ پیپر میں یہ روایت 4131 موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق۔ وہ میں آپ کو اہل حدیث کا جو ترجمہ ہے نا جی، ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے سناتا ہوں۔ دارالاسلام پبلیکیشن دنیا میں سب سے بڑا اہل حدیث کا، اہل سنت کا یعنی کتابیں چھاپنے والا جو ہے وہ ادارہ ہے۔ یہ دارالاسلام کی ہی عربی پبلیکیشن سامنے رکھی ہوئی ہیں، یہ پڑھی ہوئی نہیں، پڑھی ہوئی بھی ہیں، یہ علمی کتابی باتیں ہو رہی ہیں نا۔ تو اسی میں جو ابو داؤد رکھی ہے نا، اس میں ورڈ بائی ورڈ میں آپ کو دارالاسلام نے جو اردو ترجمے کے ساتھ شیخ زبیر صاحب کی تحقیم کے ساتھ چھاپی ہے، 4131 سنن ابی داؤد، ورڈ بائی ورڈ اس حدیث کو سنیں۔ خالد بن معدان تابعی کہتے ہیں کہ مقدام بن مادی کرب صحابی ہے، بڑے مشہور صحابی ہیں یہ، انہی سے وہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ مجھے اللہ نے قرآن اور اس کی مثل یعنی سنت عطا فرمائی۔ مقدام بن مادی کرب عمر بن اسود اور قبیلہ بنو اسد کا ایک آدمی جو اہل قنسرین میں سے تھا، حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے جب وہ شام کے اندر یعنی بادشاہ تھے۔ معاویہ نے مقدام سے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ حسن ابن علی وفات پا گئے ہیں؟ تو مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی مسلمان کی موت پہ کیا پڑھنا چاہیے؟ یہی۔ اب یہ پڑھنا ایک صحابی کا کیا یہ جرم تھا؟ جب انہوں نے یہ پڑھا تو ابو داؤد نے کیا لکھا؟ فقال لہ فلان، تو ایک آدمی نے، ایک مرد نے، فلاں شخص نے اس کے جواب میں کہا۔ اب یہ فلاں کون ہے؟ وہ حضرت معاویہ خود تھے، کیونکہ مسند احمد میں موجود ہے معاویہ نے مقدام سے کہا۔ ابو داؤد کی عادت ہے کہ وہ جب کسی صحابی کا غلط کام آ رہا ہو نا تو اس کو فلاں کر جاتے ہیں۔ ابو داؤد کے اندر کئی مثالیں میں نے اس پمفلٹ میں لکھی ہیں، جب فلاں شخص فلاں کو ملنے کوفے آیا تو علی پر لعنت کروائی،
وہ سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے کہ جب معاویہ ابن ابی سفیان مغیرہ ابن شعبہ کو ملنے کے لیے کوفہ آئے تو حضرت علی پہ لعنت کروائی، تو ابو داؤد نے فلاں فلاں کر دیا۔ میرا یوٹیوب پہ کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، سنی اور شیعہ کی کتابوں میں حق چھپانے کی مثالیں۔ یہی کام نہج البلاغہ میں جب مولا علی کا خطبہ حضرت عمر کے بارے میں آیا تو شیعہ نے بھی وہاں پہ وہ فلاں شخص پہ اللہ کی رحمت ہو، اس نے دین کے لیے یہ خدمات کی، یہ کام شیعہ نے بھی پایا ہے تو کام سنیہ نے بھی پایا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو جدو کوئی کام پائے تو اس کام سے رسی کاٹ سکنے ہیں، اللہ دے فضل ہے۔ یہ میں کوئی تکبر کے طور پہ نہیں، میں جسٹ جوک کے طور پہ بول رہا ہوتا ہوں، کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ تو حضرت معاویہ نے کہا، مسند احمد میں بھی اور المعجم الکبیر طبرانی میں بھی موجود ہے جو میں نے نمبر بتایا، کہ حضرت معاویہ نے یہ کہا کہ مقدام کیا تم حسن کے مرنے کو مصیبت سمجھتے ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے کہا تھا نا آپ کو پتا چلے گا قاتل کون ہے یہ تو ہم نہیں کہتے، لیکن بینیفیشری کون ہے، خوشی کسے ہوئی حسن کے مرنے پر؟ آل امیہ کو۔ انہوں نے کہا، اب مقدام بن مادی کرب کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا میں حسن کی وفات کو مصیبت کیوں نہ سمجھوں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا تھا اور فرما رہے تھے حسن مجھ سے ہے اور حسین علی سے ہے۔ یعنی مقدام بن مادی کرب کہتے ہیں میں نے نبی الاسلام کو خود دیکھا ہے کہ اپنے زانوں پہ ایک طرف حسن ابن علی کو بٹھایا ہے، دوسری طرف حسین ابن علی کو، اور کہہ رہے ہیں حسن مجھ سے ہے حسین علی سے ہے۔ اور یار جس نے نبی کو اتنی محبت کرتے ہوئے دیکھا ہو تو سر پھر اس شخص کی وفات کے اوپر اس کو پھر غم تو ہوگا نا۔ تو وہ حضرت معاویہ کو جواب دے رہے ہیں کہ میں کیوں نہ مصیبت سمجھوں جب نبی علیہ السلام اتنی محبت ان سے کرتے تھے۔ اور بخاری کے تو الفاظ میں نے بتایا نا ابن عمر کے، صحیح بخاری 3753، حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہائے ہائے ہائے۔ اب وہ جو اسدی شخص مقدام بن مادی کرب کے ساتھ گیا ہوا تھا نا حضرت معاویہ کو ملنے ہوئے، آپ کو پتہ ہے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں چمچے، وہ چمچا تھا۔ اس نے دیکھا کہ جب معاویہ ہی توہین کر رہے ہیں حضرت حسن ابن علی کی، یہ بات کہہ کے کہ حسن کا مرنا کوئی مصیبت ہے، انہوں نے کہا میں بھی بیچ اپنا تھوڑا لچ تال دیں۔ تو اس نے کہا فقال الاسدی جمرۃ اطفأ اللہ، حسن تو ایک آگ کا کوئلہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو اہل بیت کے ساتھ بغض رکھنے والے تھے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ صحیح مسلم 240۔ اور یہ آپ دیکھ لیں سیدنا علی کی اولاد کے ساتھ غدیر خم پہ جو نبی علیہ السلام نے کہا تھا میں اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، 6225 سے 6228 تک صحیح مسلم میں، وہ اہل بیت سے مراد مولا علی اور ان کی اولاد لی تھی، کیونکہ سنن نسائی الکبریٰ میں مسند احمد میں آگے الفاظ ہیں غدیر خم کی حدیث کے کہ مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کے دوران یعنی غدیر خم پہ بلند کر کے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا مولا میں اس کا مولا علی، جس کا جگری یار میں اس کا جگری یار علی، جس کا آقا میں اس کا آقا علی۔ اور پھر کہا اے اللہ علی جو علی سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ، جو علی سے بغض رکھے تو بھی اس سے بغض رکھ، کیونکہ علی کی اولاد نہیں ذبح ہونا تھا نا۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں وہ اسدی کہتا ہے کہ حسن تو آگ کا ایک انگارہ تھا، ایک کوئلہ تھا دہتا ہوا جس کو اللہ نے بجھا دیا۔ یہ اس جملے کے اندر پوری قیامت ہے۔ آپ استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں نا، اس ایک جملے کو اگر کھولیں نا تو میں گھنٹوں بول سکتا ہوں۔ یہ کسی کے لیے یہ جملہ کیوں بولا جاتا ہے کہ فلاں شخص دہتا ہوا انگارہ ہے؟ پرانے زمانے میں جب آپ نے آگ روشن کرنی ہوتی تھی تو دوسرے گھروں سے آپ کوئلہ لے کے آتے تھے، کوئلے کے اندر ہلکی سی آگ چل رہی ہوتی ہے، وہ آگ لا کے جب آپ لکڑیوں میں رکھتے ہیں تو لکڑیاں بھڑک اٹھتی ہیں۔ یہ لکڑیوں کو بھڑکانے والی چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتا ہے دہتا ہوا کوئلہ۔ حسن کو اس نے دہتا ہوا کوئلہ کیوں کہا؟ چونکہ حضرت معاویہ نے صلح کی بھی تھی حسن ابن علی کے ساتھ کچھ شرائط کے اوپر، ان شرائط میں سے صرف ایک ہی شرط پوری کی تھی کہ جو مال غنیمت جو قرآن حکیم میں سورۃ الانفال میں آیا کہ اہل بیت کو 5واں حصہ ملے گا،
بیت المال میں سے، چونکہ ان پہ زکات نہیں لگتی، وہ دیتے تھے۔ باقی جو 4 شرائط تھیں، نمبر 1 حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق حکومت چلائیں گے، کوئی نہیں پوری کی۔ نمبر 2 حضرت علی کے ساتھیوں نے جو ہتھیار ڈال دیے ہیں صلح حسن کے بعد، وہ ان کے ساتھ ظلم و ستم نہیں ہوگا۔ آپ یہ میرا پمفلٹ پڑھیں، میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، وہ سب کچھ موجود ہے ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا، بخاری مسلم سے میں نے ثابت کیا۔ نمبر 3 ممبروں کے اوپر جو سب و شتم کا سلسلہ جاری ہے حسن ابن علی کے والد علی ابن ابی طالب پہ، وہ ختم کروایا جائے۔ وہ چلتا رہا، صحیح مسلم میں ہے 6229 نمبر حدیث، مولا علی پہ لعنت کے الفاظ کے ساتھ لعنت کی جاتی تھی آل مروان کی طرف سے۔ اسی طریقے سے حضرت معاویہ اپنے بعد امت کو شورا پہ چھوڑیں گے، اپنے بیٹے کو نامزد نہیں کریں گے، لیکن وہ بھی آپ بخاری اٹھا کے 4827 نمبر حدیث 4827 دیکھ لیں، صحابہ نے مخالفت کی، انہوں نے زبردستی کیا، ٹھیک ہے۔ تو کوئی ایک شرط بھی نہیں مانی سوائے ایک مال غنیمت والا معاملہ۔ تو یہ سارے شرائط تھیں۔ اب یہ شرائط جب کوئی بندہ پورا نہ کر رہا ہو تو جس سے صلح ہوئی ہو اس سے ڈر تو لگا رہتا ہے نا کہ کہیں یہ بھی اپنا صبر کا پیمانہ اس کا لبریز ہو اور یہ دوبارہ سے خلافت کے لیے کوئی تحریک اٹھا دے۔ جو جب تحریک اٹھائے گا تو تحریک اٹھانے والا جو شخص ہے وہ ایک دہتا ہوا کولا ہوگا جس سے آگ بھڑک سکتی ہے، خلافت راشدہ دوبارہ سے چڑھ سکتی ہے۔ اب آپ کو اس جملے کی گہرائی پتہ چلی؟ حسن ایک دہتا ہوا کولا تھا جسے اللہ نے بجھا دیا، انہوں نے کہا شکر ہے ختم ہوا ہے، انہوں سے اپنی مرضی نہ لے کام ٹور کے رکھیں گے۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ اب یہ جب گفتگو ہو رہی ہو کسی صحابی کے سامنے، یہ کسی وہابی کے آگے نہیں ہو رہی تھی، یہ صحابی کے آگے بات ہو رہی تھی، نہ کسی بابی کے آگے ہو رہی تھی۔ بابی بابوں کا دفاع کرتے ہیں، وہابی اپنے وہ بادشاہوں کا دفاع کرتے ہیں۔ یہ صحابی تھا مقدام بن مادی کرب، اس نے کہا کہ پہلے معاویہ نے یہ بات کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حسن کا مرنا کوئی مصیبت ہے، اب اس کے چمچے نے آگے سے یہ بات کر دی ہے کہ حسن تو ایک آگ کا انگارہ تھا، اسے بجھا دیا اللہ نے۔ ہائے 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 ہائے۔ اب مقدام فقال المقدام، مقدام نے کہا اما انا، انہوں نے کہا معاویہ جت تک میرا تعلق ہے نا، فلا ابرح اليوم، آج میں اس وقت تک یہاں سے تیرے دربار سے نہیں اٹھوں گا، حتی اغیظک، یہاں تک کہ میں تجھے غصہ نہ دلاؤں۔ یعنی تو نے مجھے تکلیف دی ہے نا حضرت حسن ابن علی کے بارے میں کومنٹس کر کے نیگیٹو، میں تجھے ایسی باتیں کروں گا کہ تجھے غصہ دلاؤں۔ وَأُسْمِعَكَ مَا تَكْرَهُ، اور میں تجھے ایسی باتیں سناؤں گا تجھے بری لگیں گی۔ جب کسی کی حقیقت اسے کھول کے بیان کی جائے نا تو بڑے سے بڑے صبر کرنے والے شخص کو بھی بری لگتی ہے۔ پھر کہا اے معاویہ اگر میں سچ کہوں تو میری تصدیق کر دینا، اور اگر میں غلط کہوں تو تردید کر دینا۔ معاویہ نے کہا ایسا ہی کروں گا۔ مقدام نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونا پہننے سے منع فرمایا ہے؟ حضرت معاویہ نے کہا ہاں ہمیں بھی پتا ہے مرد کے لیے سونا حرام ہے۔ مقدام نے پھر کہا معاویہ تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، کیا تمہیں خبر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے ریشم پہننے سے روکا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت مقدام نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر تیسری بات پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درندوں کی کھالیں پہننے اور درندوں پر سواری کرنے، یعنی شیر کی کھال پہننا یہ تکبر کی علامت ہے، اس سے منع فرمایا؟ حضرت معاویہ نے کہا ہاں۔ مقدام نے کہا اللہ کی قسم میں نے یہ سب کچھ تمہارے گھر میں ہوتے ہوئے دیکھا ہے اے معاویہ، یعنی تم مانتے بھی ہو کہ سونا مرد کے لیے حرام ہے، ریشم مرد کے لیے حرام ہے، درندوں کی کھالیں پہننا حرام ہے، یہ تینوں حرام کام جو تم خود جانتے ہو تمہارے گھر میں ہوتے ہیں۔ اب میں نہیں کہتا کہ حضرت معاویہ نے سونے کے کڑے یا وہ کوئی لاکٹ پہنا ہوا تھا، میرا اس نے ظن ہے کہ ان کے بال بچے ہی کرتے ہوں گے، گھر میں ظاہر ہے کہ میرے آپ کے بچے تو نہیں تھے نا، ان کے ہی ہوں گے، ہم اس نے ظن رکھتے ہیں کہ وہ خود نہیں کرتے تھے۔ اب یہ بات کرنے کے بعد تو آپ تو کہتے ہیں جی امام حنیفہ کا قول دکھاتے ہیں، آگے حدیث دکھاتے ہیں، لوگ کو رجوع ہی نہیں کرتے، کہتے ہیں حدیث کو ہم نے چھوڑنا ہے۔ اب یہاں پہ نبی علیہ السلام کی حدیث ان کو پتہ ہے، حضرت معاویہ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ توبہ کریں۔ اب کیا ہوا؟ مقدام نے کہا اللہ کی قسم یہ سب کچھ آپ کے گھر میں ہوتا ہے اے معاویہ۔ اس پر معاویہ نے کہا اے مقدام مجھے معلوم تھا کہ میں تجھ سے ہرگز بچ نہیں سکوں گا، یعنی میری کمزوریاں تجھے پتہ ہیں،
حالانکہ ہونا چاہیے تھا معاویہ اے مقدام میں تمہیں گواہ کر کے کہتا ہوں آج تک جو کچھ مجھ سے ہوا میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ یہ گناہ معاف کرے، آئندہ میں اپنی اصلاح کروں گا. کیونکہ آپ تو ہمیں یہی بتاتے ہیں نا کہ جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی آپ کا مذہب ہونا چاہیے. آپ کہتے ہیں امام حنیفہ کے سامنے حدیثیں آتی تھی وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے، تو یہ امام حنیفہ سے بہت پہلے ہی معاملہ جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے. مجھے پتا تھا میں گلے نہیں تیرے کو جیت سکتا. اے منو بھی کہہ رہے ہوندے نے او علی دی زبان بڑی لمبی ہے. او زبان نہیں لمبی، سچ ہوتا ہی اتنا طاقتور ہے کہ اس سے آپ جیت ہی نہیں سکتے. یہ تواڈے بزرگ بابے بھی یہی کہتے سن کہ میں گلے تواڈے کو نہیں جیت سکتا. انشاءاللہ تسی بھی نہیں جیت سکو گے کیونکہ بات ہی سچی ہے. آپ دیکھ لینا اے مقدام مجھے معلوم تھا کہ میں تجھ سے ہرگز نہیں بچ سکوں گا. خالد بن معدان نے بیان کیا کہ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے مقدام کے لیے اس قدر انعام کا حکم دیا. انہوں نے کہا جی بیت المال میں سے لا کے ذرا مال دو. بادشاہ آپ کو پتا ہے نا وہ جب کسی کو خوش کرنا چاہتے تھے تو مال دیتے تھے. تو مقدام بن مادی کرب کو انہوں نے کہا اس کو انعام دو اور ان کے دوسرے ساتھیوں کو بھی دو. چنانچہ حضرت مقدام کو جب مال دیا گیا تو انہوں نے اپنے ساتھیوں میں وہیں تقسیم کر دیا. حضرت معاویہ نے گفٹ دیا، انہوں نے تحفہ سنت کے مطابق قبول کر لیا، لیکن وہ آج کل مولوی علی سنت نہیں سی کہ لے کے بوجھ پا لیندے. نبی الاسلام کو بھی جو گفٹ آتے تھے آپ قبول کرتے تھے، صحابہ میں ہی بانٹ دیتے تھے. تو مقدام بن مادی کرب کو جتنی رقم حضرت معاویہ نے اس وقت دی بیت المال میں سے، انہوں نے لے کے ادھر ہی غریبوں میں تقسیم کر دی. سچا بندہ جو ہے اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، وہ بینیفیشری نہیں ہوتا کسی کا، اس کی روٹی روزی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوتی. چنانچہ مقدام نے اپنے ساتھیوں میں سے تقسیم کر دیا، مگر اس اسدی نے جو کچھ وصول کیا وہ کسی کو کچھ نہ دیا. اور جنہیں کیا سی نا حسن آگ کا انگارہ ہے، اس کا کریکٹر بھی نقل کر دیا امام ابو داؤد نے. اس نے کسی کو کوئی چیز نہیں دی. ٹھیک ہو گیا، وہ ظاہر ہو گیا ہی مال لینڈ سی. بعد میں جب حضرت معاویہ کو یہ خبر پہنچی کہ مقدام نے سب کچھ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا تو حضرت معاویہ نے کہا مقدام کھلے ہاتھ کے سخی آدمی ہے اور اسدی اپنے مال کی خوب حفاظت کرنے والا ہے. یعنی حضرت معاویہ کو جب بتایا گیا نا کہ انہوں نے باہر نکلتے ہی آپ کے لوگوں میں ہی مال تقسیم کر دیا تو حضرت معاویہ نے بھی تعریف کی حضرت مقدام بن مادی کرب کی. ان کو گستاخ صحابہ اور رافضی نہیں کہا مقدام کو. ان کا یار گل تو صحیح کی تھی انہیں. تسی بھی مان جاؤ میں گلا صحیح کرنا بھائی، ناراض نہ ہویا کرو. اچھا اس کی شرح جو ہے دارالاسلام نے لکھی ہے بھائی، میں نے نہیں لکھی. اور دارالاسلام میں بھی شیخ زبیر صاحب نے نہیں لکھی ہے. شیخ زبیر صاحب نے صرف حدیثوں پہ صحت کا حکم لگایا، جو شرح ہے وہ دوسرے علماء نے لکھی ہے. اور صلاح الدین یوسف صاحب نے بھی اس کے اوپر یعنی کہ تقریض لگائی ہوئی ہے. اس کی شرح میں لکھتے ہیں، اب دیکھیں دارالاسلام ورڈ بائی ورڈ آپ شرح سنیں. صحابہ کرام حق بات کہنے میں بڑے جری تھے. حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت سے کوئی خوف نہ آیا اور بے دھڑک حق بات کہہ دی. چلو جی شکر ہے. اے علی بھائی نے نہیں کہا گیا لکھو، دارالاسلام نے کئی سال پہلے یہ شرح کی ہوئی ہے. اس مکالمے کے شروع میں جو آیا کہ ایک آدمی نے کہا کہ حسن کے مرنے کو تم مصیبت سمجھتے ہو، اس کے قائل شاید حضرت معاویہ ہی ہوں جس سے ادبن مبہم رکھا گیا ہے. اے دیکھو وہ شرح کرنے والا مان رہا ہے کہ یہ جو ہے نا ایک بندے نے کہا کہ معاویہ کا مرنا کو مصیبت ہے، تو یہ حضرت معاویہ نے اصل میں کہا تھا، امام ابو داؤد نے ادب کے طور پر فلاں لکھ دیا ہے. آگے بریکٹ میں لکھا ہے اون المعبود. اون المعبود اہل حدیث عالم کی وہ شرح ہے ابو داؤد کی جو پوری دنیا میں مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، عربی میں لکھی.